السلام علیکم بھائی. الحمدللہ ہمارے ساتھی تو اعمال میں اور ذکر میں اور دعا میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے ساتھی مایوس ہوئے ہیں. ابھی جو وقتی حالات آیا ہے ہم جیسے کمزوروں کے لیے، اللہ جل شانہ بھی اپنے نبی کے ذریعے سے، خوابوں کے ذریعے سے بشارتیں دیتے رہتے ہیں. اصل میں یہ عام کرنے کا وجہ یہ ہے، ہمارے حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب، جو حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب تھے، ان کے بڑے بیٹے، ان سے میں نے 3 خواب کی تعبیر پوچھا تھا. انہوں نے تینوں خواب کی تعبیر بہت بہترین ڈھنگ سے بتایا تھا. اس کے لب لباب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور انہی کا حکم تھا کہ بھائی ساتھیوں کو اس کو پھیلاؤ تاکہ مایوسی ان کی ختم ہو جائے. اس لیے میں مجبور ہوں. بعض خوابوں کے بارے میں بالکل بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو میں عام کریں، اس لیے میں مجبور ہوتا ہوں اس کو عام کرنے کا، ورنہ اللہ جانتا ہے کس کے اندر کیا نیت ہے. اور نیت کا وہاں تو اللہ ہی کے وہاں پہ جا کر اس کے اللہ ہی اس دن اس کا فیصلہ کریں گے. یہاں ہم کوئی نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے. پہلی خواب تو اس دن دیکھا تھا میں نے جس دن کیجریوال نے ڈائریکٹ اٹیک کیا نظام الدین کے اوپر، اور بڑا کڑا اسٹیپ لیا. بہت پریشان ہو گئے تھے. اسی دن میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا. لمبے چوڑے خواب تھا. حضرت مولانا صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں ندی کنارے. لگا مجھے کوئی اجتماع کا موقع ہے، اور بہت سارے باتیں کر رہا ہوں. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میں وضو کرنے کے لیے گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صاحب کے سامنے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے آپ نے اپنے غالباً بایاں ہاتھ ان کی دائنا ہاتھ کے کندھے پہ رکھا مولانا صاحب کے، اور تھپ تھپایا. مجھے بہت اطمینان ہو گئی. پھر ایک خواب اس کے 3 دن بعد دیکھا جب حالات اور خراب ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور سر نہیں اٹھا رہے تھے، اور چاروں طرف سے لوگ ڈنڈا لے کر آ گئے، سامنے کا حصہ چھوڑ کر. جہاں آپ سجدہ کر رہے تھے اس طرف سے کوئی نہیں تھا، باقی چاروں طرف سے لوگ آپ کے اوپر ڈنڈا سے بوچھار کرنے لگے. اور میں آسمان سے یہ سن رہا ہوں، کوئی بولا دیکھ رہے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے مصیبت کا پہاڑ کھڑا ہوا لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب بھاگ گئے. ہمیں بھی یہ کہا جا رہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ سب بھاگ جائیں گے، گھبراؤ نہیں. تیسرا خواب جو میں نے دیکھا تھا، جس میں بہت زیادہ اندر سے پریشان ہو گئے تھے، اندر سے گھبراہٹ ہو چکی تھی، کیونکہ یہ عام آدمی کے سمجھ کی باہر تھی. میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلومینیم کا جو بھیگ کا ایک کٹورا ہوتا ہے اس کو لے کر کے پھر رہے ہیں. تھوڑا سا میلا کپڑا ہے آپ کا، لیکن وائٹ کپڑا ہے، اور بلو کلر کی لنگی ہے، اور ڈنڈا ساتھ میں ایک لمبا سا رکھے ہوئے ہیں جو بھکاری رکھتے ہیں عام طور سے. اور میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. کوئی بھیک دے نہیں رہا ہے، لیکن میں ایسے سفر کر رہا ہوں، بس اتنا نظر آیا. بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں. خیر اس کو بھی میں نے حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب سے پوچھا، ان سے دریافت کیا. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ بہت زبردست خواب ہے اور بہت مبارک خواب ہے اور بہت اطمینان بخش خواب ہے. بہت ہی جلدی بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے والی، ایسے کامیابی اور ایسے مدد اور نصرت آنے والی ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں. ایسی مدد آنے والی ہے. الحمدللہ یہ خوابیں ہیں. ابھی ہمارے ایک ساتھی جو کسی ہمارے بزرگ ہیں، وہ کسی صوبے کی ذمہ دار ہیں، امیر ہے، جماعت ہے، انہوں نے ہم کو رات 11:30 بجے فون کر کے بتایا کہ ایک بہت زبردست خواب دیکھا ہوں، اندر میں بہت پریشانی تھی تو اللہ نے دور کر دی اس خواب کو دیکھنے کے بعد. ہم نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور 27 نمبر آیات مجھے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے آسمان سے. وہ 27 نمبر آیات سورہ فتح کا، جس میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اسی سرزمین میں دوبارہ ایمان والے کو داخل کریں گے عزت کے ساتھ. اس کو دیکھنے کے بعد میرے دل کے اندر اطمینان آ گیا. یہ میں نے بس وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجبور ہوا ہوں یہ چاروں خواب آپ تک تذکرہ کرتے ہوئے.
اللہ ہم سب کو اطمینان نصیب فرمائے اور بالکل استقامت کے ساتھ. اتنی ڈنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برسایا گیا لیکن آپ نے سر نہیں اٹھایا, آپ سجدے میں ہی تھے, ایک ڈنڈا آپ کو نہیں لگا. تو حضرت مولانا راشد صاحب نے اس کے تعبیر میں بتایا تھا کہ ابو جہل برباد ہوا, ابو لہب برباد ہوا, جو آپ کے اوپر ایکشن لیا وہ سب برباد ہو گیا, آپ کا کچھ نہیں نقصان ہوا. تو ویسے ہی آج مولوی سعد اور اس کی جماعت کے ساتھ پیچھے جو ایکشن لینے میں آئے ہیں یہ سب برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, وقتی ایک مسئلہ ہے. ہم اپنے اعمال میں انفرادی دعوت میں لگے رہیں, اپنے کام میں لگے رہے اور دعا میں خوب وقت لگائیں. جزاک اللہ خیرا کثیر فی الدارین. ابھی کچھ دن پہلے ایک صوبے کا ذمہ دار ہے امیر جماعت, اس نے مجھے فون کیا تھا بہت رات میں, بہت گھبراہٹ کے ساتھ. نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب پوری صحابہ اکرام کی جماعت, وہ جو حدیبیہ کے موقع پہ تھے, پوری جماعت کو آپ نے دیکھا حدیبیہ کا صلح ہو رہا ہے اور کفار اور مشرکین بھی جمع ہوئے, اور مسلمانوں کی وہ حال دیکھا جو بیچارے پریشان ہو گئے کہ دب کے صلح کیوں کرنا پڑ رہا. تو اس وقت یہ سورہ فتح کی 27 نمبر جو آیات ہے اس کو اللہ پاک پڑھ کے سنا رہے تھے. آسمان سے ان کے طرف سے کوئی پڑھ رہا تھا, کوئی فرشتہ پڑھ رہا تھا, جو بھی ہے, جس میں خوشخبری ہے کہ بہت جلدی آپ کو اس زمین کے اندر عزت کے ساتھ داخل کریں گے اور ان کو ذلیل کریں گے. یہ بتایا تھا ہم کو. ماشاءاللہ وہی چیز ریپیٹ ہونے والی ہے, اتہاس. بس دعا کرتے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. سب سے